کیا آپ نے سیٹلائٹ فون کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ فون کب، کیسے اور کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اور کیا اسے ہر کوئی استعمال میں لا سکتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں ٹوٹی ہوئی کیبل کیسے جوڑی جا سکتی ہے؟ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک زیر سمندر فائبر آپٹک کیبل جو جنوبی بحر الکاہل کے ایک جزیرے ٹونگا کو باقی دنیا سے جوڑتی ہے، آتش فشاں کے پھٹنے سے ٹوٹ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنوبی بحر الکاہل میں کام کرنے والی 49,889 کلومیٹر 31,000 میل لمبی کیبل ٹوٹ گئی ہے، جس کی مرمت میں 1 ماہ سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ زیر سمندر آتش فشاں کے پھٹنے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سونامی کی لہروں سے ٹونگا پر آباد 1,10,000 افراد کا رابطہ باقی دنیا سے منقطع ہو گیا ہے۔ جنوبی بحر الکاہل کی یونیورسٹی میں نصب سیٹلائٹ ڈش کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی جزیرے پر ایک 2G وائرلیس کنیکشن قائم کیا گیا ہے، لیکن سروس خراب اور سست رفتار ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیبل ساحل سے تقریباً 37 کلومیٹر 23 میل دور ٹوٹی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق آتش فشاں کے بعد کمپنی ٹونگا کیبل کے سروے سے کیبل ٹوٹنے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ورجن میڈیا کے پرنسپل انجینئر اور یورپی زیر سمندر کیبل ایسوسی ایشن کے نائب چیئرمین پیٹر جیمیسن کے مطابق اس کو مرمت کرنے کا عمل در حقیقت کافی سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جزیرے سے روشنی کی شعاع بھیجی جائے گی اور ایک مشین پیمائش کرے گی کہ سفر میں کتنا وقت لگا ہے، اور یہ اس بات کا تعین کرے گا کہ وقفہ کہاں ہے۔ پھر ایک کیبل مرمت کرنے والا بحری جہاز کیبل کے ٹوٹے ہوئے سرے کے مقام پر بھیجا جائے گا۔ یہ ٹوٹے ہوئے سرے کو بازیاب کرنے کے لیے یا تو پانی کے اندر چلنے والی گاڑی یا گریپینل بنیادی طور پر ایک زنجیر پر ہک کہا جانے والا آلہ استعمال کر کے کیبل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کے سرے کو تلاش کرے گا۔ اسے کشتی پر موجود نئی کیبل سے دوبارہ جوڑ دیا جائے گا، اور پھر ٹوٹی ہوئی کیبل کے دوسرے سرے پر بھی یہی عمل ہوگا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورے عمل میں 5 سے 7 دن لگیں گے۔ ٹونگا تک کیبل مرمت کرنے والی کشتی کے پہنچنے میں وقت لگے گا، اور اس وقت قریب ترین کشتی پاپوا نو گینی کی بندرگاہ مورسیبی میں ہے، جو اس جزیرے سے تقریباً 4700 کلومیٹر 2900 میل دور ہے۔ خصوصی جہاز ریلائنس جنوبی بحر الکاہل میں 50,000 کلومیٹر 31,000 میل طویل کیبل کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام سر انجام دیتا ہے۔ کیبل مرمت کرنے والے جہاز کو روانہ کرنے سے قبل ماہرین کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ علاقہ کشتی اور عملے کے لیے محفوظ ہے اور مزید آتش فشاں پھٹنے کا امکان تو نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی سطح پر ہر سال کیبل ٹوٹنے یا اس میں نقص پیدا ہونے کے 200 واقعات پیش آتے ہیں اور ان کی مرمت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان حادثات کی وجہ قدرتی آفات بہت کم ہوتی ہیں اور 90% ٹوٹ پھوٹ ماہی گیری کی کشتیوں کے جال یا لنگروں سے ہوتی ہیں۔ ٹریکنگ ٹیکنالوجی کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے تاکہ کیبل آپریٹروں کو ان علاقوں میں جہاں کیبل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے وہاں کسی بھی کشتی یا جہاز کی نقل و حرکت کے بارے میں بروقت اطلاع مل جائے، اور وہ کشتی یا جہاز کے عملے سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں اس بارے میں خبردار کیا جا سکے۔ ڈیٹا کیبل شیشے کے فائبر آپٹک بریک دھاگوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کیبل پر شیشے کی تاروں کو محفوظ بنانے کے لیے تہ چڑھی ہوتی ہے۔ سمندر کی سطح، جسے براعظمی شیلف بھی کہا جاتا ہے، اس پر تاروں کو 1 سے 2 میٹر گہرائی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تاہم اکثر جگہوں پر یہ تاریں صرف سمندر کے فرش پر ڈال دی جاتی ہیں، کیونکہ ان جگہوں پر سمندر کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن قدرتی آفات گہرائی میں بھی آ سکتی ہیں، جیسا کہ ٹونگا میں ہوا ہے۔ 2006 میں تائیوان کے ساحل پر آنے والے زلزلے سے ایک کیبل ٹوٹ گئی تھی اور اس علاقے میں انٹرنیٹ اور بین الاقوامی فون سروسز کو نقصان پہنچا تھا۔ مغربی ممالک میں اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ایک سے زیادہ کیبل سے جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ ڈیٹا فیڈ کرنے والی تقریباً 50 کیبل سے جڑا ہوا ہے۔ ٹونگا صرف ایک کیبل پر انحصار کر رہا تھا۔ جیمیسن کا کہنا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم 2 کیبلز ہوں، لیکن کیبلز مہنگی ہیں اور جہاں فیس بک، گوگل یا کسی اور بین الاقوامی کمپنی کو اس جگہ سے مالی فائدہ نہ ہو وہاں انہیں ایک سے زیادہ کیبل بچھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں ایک اندازے کے مطابق 430 سے زیادہ کیبلز بچھی ہیں، جن کا کل فاصلہ
1.3 मिलियन किलोमीटर 800,000 मील है। 2019 में एक जहाज के लंगर से केबल टूटने के पहले वाक़ये के बाद टोंगा ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए 15 साला मुआहदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन मुल्क में आतिशफशां की राख से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल मुतासिर हुआ है। कुछ लोगों ने इत्तला दी है कि वो सिर्फ बाहर कॉल कर सकते हैं और कॉल वसूल नहीं कर सके। कीमत की वजह से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी एहलकारों और कुछ कारोबारी इदारों तक महदूद है। मोबाइल नेटवर्क फराहम करने वाली कंपनी डिजीसेल ने मरकजी जजीरे टोंगा टापू पर एक अबूरी निज़ाम कायम किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक की सैटेलाइट डिश को महदूद 2G कवरेज फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन के लिए मेरी आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।